محمد ہمارے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جماعت غلیانها وأخرج ابن أبي شيبة واللالكائي في السنة عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل كذا في الكنز. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أسود بن حلال قال كنا نمشي مع معاذ رضي الله عنه فقال لنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وأخرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال اكثروا من قول لا الہ الا اللہ. انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، ہدایت اتباع سنت کے ساتھ مشروع ہے. ہدایت اتباع سنت کے ساتھ مشروع ہے. خلاف سنت ضلالت ہی ضلالت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم نبی کے اطاعت کرو تو ہدایت ہے. اگر تم نبی کے اطاعت کرو تو ہدایت ہے، اور اگر نبی کے اطاعت نہیں ہے تو ضلالت ہی ضلالت ہے. اس زمانے کا مسلمان اپنے حالات کی وجہ سے، اس زمانے کا مسلمان اپنے حالات کی وجہ سے، دنیاوی قوانین کی وجہ سے سنت کے مقابلے میں رواج پیش کرتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان کی عام عادت ہے حالات کا سہارا لے کر، قوانین کا سہارا لے کر سنت کے مقابلے میں جواز پیش کرتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ پیارے بھائیوں، سنت کے مقابلے رواج پیش کرتا ہے، مسلمان رواج پیش کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، جب بھی جواز کی بنیاد پر کسی سنت کو چھوڑا جائے گا اس جگہ یہودیت یا عیسائیت جگہ پکڑ لے. جس سنت کو جواز کی بنیاد پہ چھوڑو کہ یہ جائز ہے، اس کے مقابلے کی سنت چھوڑ دو. جس سنت کو جواز کی بنیاد پر چھوڑ دو گے اس جگہ یہودیت اور عیسائیت جگہ لے لے گی. حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عمل کے جس حصے کو خلاف سنت کرو گے وہاں یہودیت اور عیسائیت داخل ہو جائے گی. پورا عمل نہیں، عمل کا ایک حصہ، عمل کے ایک حصے کو آپ خلاف سنت کرو گے اس جگہ یہودیت اور عیسائیت داخل ہو جائے گی. اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت کے مقابلے میں جواز کو ایسے چھوڑنا چاہیے جیسے حلال کے مقابلے میں حرام کو چھوڑ دیں. کیوں بھائی صاحب، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے سامنے حلال اور حرام کا مقابلہ ہو تو کس پہ عمل کریں گے؟ حلال پہ عمل کریں گے، حرام کو چھوڑ دیں گے. عام مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے. جس طرح حلال کے مقابلے میں حرام چھوڑا جاتا ہے سنت کے مقابلے میں جائز چھوڑنا چاہیے. اللہ کرے بات سمجھ جائے. بولو بھائی عام بات ہے کہ نہیں؟ حرام کے مقابلے میں حلال چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح حرام کے مقابلے میں حلال چھوڑا جاتا ہے سنت کے مقابلے میں جائز چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم جواز کے مکلف نہیں ہیں، ہم سنت کے مکلف ہیں. اللہ اکبر. اتنا بھی کسی مسلمان کا کہنا، بات غور سے سننا، اتنا بھی کسی مسلمان کا یہ کہنا کہ ہاں سنت تو یہی ہے مگر یہ بھی کر سکتے، سنت تو ہے لیکن یہ بھی کر سکتے، اس نے خلاف سنت کی دعوت دے دی اور اس نے سنت کا دروازہ بند کر دی. اتنا بھی کسی مسلمان کا کہنا کہ ہاں سنت تو یہی ہے مگر یہ بھی کر سکتے ہیں، کہ اس نے خلاف سنت عمل کی دعوت دے دی اور اس نے سنت کا دروازہ بند کر دیا. اس لیے ہم سارے ساتھیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتوں کے مقابلے میں جواز کو ایسا چھوڑنا چاہیے جس طریقے سے حرام کے مقابلے میں حلال کو چھوڑا جاتا ہے. جائز، کیونکہ جائز چیز، اللہ اکبر، جائز تو معذور کے لیے ہوتا ہے، جائز تو معذور کے لیے ہوتا ہے. ہم جواز کے مکلف نہیں ہیں، ہم سنت کے مکلف ہیں.
ہم جواز کے مکلف نہیں ہیں، ہم سنت کے مکلف ہیں۔ جائز تو معذور کے لیے ہوتا ہے، جیسے معذور کے رخصت ہوتی ہے۔ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا کیا کہیں گے بولو؟ بیٹھ کے نماز پڑھ۔ جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا کیا کہیں گے؟ لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ اور جہاں اس کا عذر زائل ہو جائے اس کو فوراً سنت پہ آنا ہے۔ تو جواز تو معذور کے لیے ہوتا ہے، مسلمان جواز کا مکلف نہیں ہے، مسلمان سنت کا مکلف ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، 3 قسموں کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، سنت دعوت کا، سنت عبادت کا اور سنت عادت کا، کیونکہ جو دعوت خلاف سنت ہوگی وہ ایسے ہی بے اثر ہوگی اور بے اجر ہوگی جیسے عبادت خلاف سنت۔ عبادت اگر خلاف سنت ہے، عبادت اگر خلاف سنت ہے تو بے اثر ہے، بے اجر ہے، ایسی اگر دعوت خلاف سنت ہے تو بے اثر ہے اور بے اجر ہے۔ دعوت کی سنتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت دعوت کی، دعوت کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرنا فرض ہے۔ جیسے عبادت کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرنا فرض ہے، ایسی دعوت کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرنا فرض ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مشین ایسی بنا لی جائے جو ایک مسلمان کی طرح نماز پڑھ لے، رکوع کر لے، قومہ کر لے، سجدہ کر لے، قیام کر لے، قرات کر لے، تسبیح پڑھ لے، تو کیا کسی مسلمان کی 2 رکعت نماز کا بدل ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، کچھ ہاں تو کرو۔ کوئی مشین ایسی بنا لی جائے تو بالکل ایک مسلمان کی طرح سارے ارکان ادا کر لے اور سارے اذکار کا اہتمام کر لے، ایک مسلمان کی 2 رکعت سنت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو نماز بذات خود پڑھنا ہے تب فریضہ ادا ہوگا، ایسی ہر مسلمان کو دعوت بذات خود دینا ہے تب فریضہ ادا ہوگا۔ جس طریقے سے آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، آلات اور مشینوں کے ذریعے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی سنت ہے دعوت، کیا بذات خود دعوت۔ عجیب بات ہے، آپ قرآن میں غور کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو 2 باتوں کا حکم فرماتے، 2 خصوصی باتوں کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرماتے قرآن کے تعلق سے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ نبی جی، جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کی بذات خود اتباع کیجیے، اور جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے آپ بذات خود اس کی دعوت دیجیے۔ اس طرح اتباع کے اندر کسی مسلمان کے بدن کا کوئی بدل نہیں ہے، تبلیغ کا دعوت میں مسلمان کے بدن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر گشت کا فریضہ، دعوت کا فریضہ آلات کے ذریعے اور مختلف قسموں کے رسائل کے ذریعے اور باطل کے اسباب کے ذریعے اگر دعوت کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے تو دعوت ادا نہیں ہوگی، بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا، جب بھی مسلمان حق کی دعوت کے لیے باطل کے اسباب اور آلات استعمال کرے گا، باطل ترقی کرے گا، حق ترقی نہیں کرے گا۔ حق کی دعوت کے لیے اگر باطل کے اسباب اور باطل کے آلات استعمال کرو گے تو باطل ترقی کرے گا، حق ترقی نہیں کرے گا۔ دعوت کی پہلی سنت بذات خود دعوت۔ دعوت کی دوسری سنت مسجد میں لا کے دعوت۔ دعوت کی دوسری سنت یہ مسجد میں لا کے دعوت ہے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، دل سے اللہ کے غیر کا تأثر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں نکلے۔ اللہ کے غیر کا جو تأثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس تأثر کو نکلنے کے لیے مسجد کا ماحول شرط ہے۔ اگر مسجد کے ماحول کے باہر، مسجد کے باہر کے ماحول میں دعوت دی جا رہی ہے اور مسجد میں لانے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نہیں نکلے گا، اور جب تک اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نہیں نکلے گا ایمان قابل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا کمال 2 چیزوں پر موقوف ہے۔ ایمان کا کمال 2 چیزوں پر موقوف ہے، ایک اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکل جائے، دوسرا اللہ کی ذات عالی کا تأثر دلوں میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے مسجد کا ماحول شرط ہے۔ اس لیے ہم سب کی طبیعت پر یہ تقاضا، یہ غلبہ ہونا چاہیے، جس مسلمان کو دعوت دے اس کو کسی طرح مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، کیونکہ تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد کا ماحول متعین ہے۔ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے، منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے،
اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا تعارف کے لیے مسجد کا ماحول شرط ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، تعلیم اور تربیت میں مسجد کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی درسگاہ، کوئی خانقاہ، کوئی اجتماع گاہ بھی مسجد کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کوئی درسگاہ، کوئی خانقاہ، کوئی اجتماع گاہ مسجد کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، دلوں میں منکرات کی نفرت پیدا ہونے کے لیے، اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے لیے، عمل کی استعداد پیدا ہونے کے لیے مسجد کا ماحول شرط ہے۔ میری بات یاد رکھنا، قیامت تک آنے والے سارے فقہا، سارے علماء، سارے صلحاء مل کر ایک سنت کا بدل پیش نہیں کر سکتے۔ سنت کا بدل پیش کرنا ہی گمراہی ہے۔ سنت کا بدل پیش کرنا ہے۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو تو میں ہمت کر کے بات عرض کرتا ہوں، سنت کا بدل پیش کرنا ایسا ہے جیسے نبی کا بدل پیش کرنا۔ کیوں بھائی؟ کوئی نبی کا بدل پیش کر سکتے علیہ باللہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آپ کا بدل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان، عالم ہو، صالح ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو یا عامۃ الناس میں سے ہو، جس طرح قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان نبی کا بدل پیش نہیں کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان سنت کا بدل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری طبیعتوں میں تقاضا ہونا چاہیے، کسی طرح ایک مسلمان کو غفلت اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ گشت کا مقصود بات کانوں تک پہنچانا نہیں ہے، گشت کا مقصود مسلمان کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ گشت کا مقصود باتوں کا کانوں تک پہنچانا نہیں ہے، گشت کا مقصود مسلمان کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے، زندگیوں کے بدلنے کے لیے مسجد کے ماحول کو قیامت تک متعین کر دیا۔ ابھی میں مراکش کا سفر کر کے آ رہا ہوں، مراکش اور مصر سے لوٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مراکش میں اجتماع گاہ، میلوں پھیلا ہوا میدان۔ ایک صاحب نے بتایا کہ یہ سارا میدان ایک صاحب نے وقف کیا۔ ہم اس کی ملاقات کے لیے گئے۔ شیخ عبد الحادی ان کا نام تھا۔ ان کی پچھلی زندگی معلوم کی تو کہنے لگے کہ اس ملک کا سب سے بڑا گویہ ہے، جیسے ہمارے ملک میں نا گانے والے، میں تو نام نہیں لیتا، مسجد کی بھی ادبی ہوگی، ہمارے ملک میں مشہور گانے والے، کہ اس ملک کا سب سے بڑا گویہ گانے والا۔ تو کیا بات ہے کہ 1960 میں جماعت نے اس سے ملاقات کی اور کسی طرح پیار محبت سے اس کو مسجد کے ماحول میں لے کر آئے۔ مسجد کے ماحول میں آنے کی وجہ سے گانے کی ایسی نفرت دلوں کے اندر پیدا ہوئی اور اللہ نے ایسی ہدایت دی، ساری زندگی اطاعت و بندگی پہ لگا دی۔ جو آواز پہلے گانوں میں استعمال کرتا تھا، اب وہ آواز اذان و اقامت میں استعمال ہو رہی ہے۔ ہمیشہ اذان دے رہے، ہمیشہ اقامت کہہ رہے۔ ہم نے پوچھا اتنی بہترین اذان دیتے، بوڑھا آدمی ہے، 70 سے اوپر کی عمر، اذان کہتے ہیں اقامت کہتے ہیں، اتنی بہترین آواز۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ اتنا بوڑھا آدمی، اتنی عمدہ آواز؟ کہنے لگے اس ملک کا سب سے بڑا گویہ ہے، گانے والا ہے۔ مسجد کے ماحول میں لانے کی تاثیر ہے، اللہ نے اس آواز کو اپنی اذان و اقامت کے لیے استعمال کیا۔ میں تک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے مسجد کے ماحول کو متعین کیا تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، زندگیوں کے بدلنے کے لیے۔ اس لیے کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ مسجد کا کوئی بدل بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صاف عرض کرتا ہوں، کوئی درسگاہ، کوئی خانقاہ، کوئی اجتماع گاہ بھی مسجد کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سب کی طبیعت میں تقاضا ہونا چاہیے کہ جس مسلمان سے ملاقات کرے اس کو کسی طرح مسجد میں لے کر آئے۔ دیکھو میری بات سننا، آپ توجہ سے بات سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ سنت کے مقابلے میں جواز پیش کرنا یہ سنت کا احیاء نہیں ہے، یہ سنت کا امحاء ہے۔ احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا، امحاء کہتے ہیں مٹا دینا۔ سنت کے مقابلے میں جواز پیش کرنا، سنت کے مقابلے میں جواز پیش کرنا کہ یہ بھی سنت، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ سنت کے مقابلے میں جواز پیش کرنا یہ سنت کا احیاء نہیں ہے، یہ سنت کا امحاء ہے، سنت کو مٹا دینا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اگر مسجد میں لانے کا اہتمام نہیں کرو گے تو فرائض کی واقفیت امت کو ہوگی، فرائض ادا کرنے کی استعداد باقی نہیں رہے گی۔ اگر مسجد میں لانے کا اہتمام نہیں کرو گے تو فرائض کی واقفیت ہوگی،
لوگ جانیں گے یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، فرائض کی واقفیت ہوگی، لیکن فرائض کی استعداد نہیں رہے گی۔ اور میری بات یاد رکھنا پیارے بھائیوں، فرائض کا علم ہوتے ہوئے فرائض کو ضائع کرنا یہی ارتداد کا دہانہ ہے۔ فرائض کا علم ہے اور پھر بھی فرائض ضائع ہو رہے ہیں، فرائض کا علم ہے اور پھر بھی فرائض ضائع ہو رہے ہیں، یہی ارتداد کا دہانہ ہے۔ ارتداد یہیں سے زندگیوں میں داخل ہوتا ہے کہ مسلمان فرائض کا علم رکھتے ہوئے فرائض کا تارک ہے، اور محرمات کا علم رکھتے ہوئے محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، یہی ارتداد کا دہانہ ہے۔ اس لیے گشت کا مقصود بات پہنچانا نہیں ہے، گشت کا مقصود اعمال تربیت کی امت کو جمع کرنا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، جتنی جرأت مسلمانوں کے اندر نافرمانی یا منکرات کی ہے وہ سب شیاطین کی صحبت کی وجہ سے۔ نافرمانی اور منکرات پہ جو جرأت ہے مسلمانوں کے اندر وہ سب شیاطین کی صحبت کی وجہ سے ہے، اور اطاعت اور بندگی کی جو استعداد پیدا ہوتی ہے وہ سب فرشتوں کی صحبت سے ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صحبت کے لیے مسجد کا ماحول، فرشتوں کی صحبت کے لیے مسجد کا ماحول ہے۔ اعمال تربیت پہ امت کو جمع کرنا، منکرات اور نافرمانی کے ماحول سے نکال کر مسجدوں میں لانا، یہ دعوت کی سنت ہے۔ اس سنت کے ذریعے تربیت ہو۔ دیکھیے حضرات صحابہ کیسے اہتمام کرتے تھے لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی۔ بڑے بڑے کبار صحابہ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا، وہ کیسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرتے تھے، اور کتنی جرأت اور قوت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ ہم مسجد میں ایمان کے حلقے اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ جب صحابہ کے ایمان میں اضافہ ایمان کے حلقوں کے بغیر اور مسجد میں لائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم لوگوں کے ایمان میں اضافہ ایمان کے حلقوں کے بغیر اور مسجد میں لائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو پیارے بھائیوں، انفرادی بڑے بڑے اعمال کرنے والے اگر اعمال دعوت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب تو عجیب بات فرماتے ہیں، مشکل سے سمجھ میں آئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دن رات رو رو کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا، دن رات رو رو کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے آپ کسی ایک مسلمان کو کلمہ سکھا دیں۔ سنو تو صحیح، دن رات رو رو کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ آپ کسی مسلمان کو کلمہ سکھا دو۔ یہ عبادت کا استخفاف نہیں ہے، یہ عبادت کا ہلکا پن نہیں ہے، بلکہ امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے ایمان کی تکمیل اعمال کے تعدیے میں۔ آپ جتنے اعمال کو متعدی کرو گے آپ کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ آپ اپنے اعمال کو لے کر بیٹھ جاؤ گے، آپ کا اعمال متعدی نہیں ہوں گے، آپ کا ایمان بھی ناقص ہوگا۔ حضرات صحابہ کیسے ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دے کر مسجدوں کے ماحول میں ایمان کے حلقوں پہ جمع کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ رواحہ رضی اللہ عنہ جب بھی کسی صحابی سے ملاقات کرتے تھے تو پہلا جملہ یہ فرماتے تھے، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھیں گے، اپنے رب پہ ایمان تازہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تو صحابہ پہ گشت کر رہے ہیں مسجد میں لانے کے لیے، صحابہ پہ گشت کر رہے ہیں مسجد میں لانے کے لیے۔ اس زمانے کے مسلمان عام مسلمانوں پہ مسجد میں لانے کے لیے گشت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں، مسجد میں بیٹھنا بذات خود مقصود ہے، چاہے کوئی عمل نہ کرنا۔ مسجد میں بیٹھنا بذات خود مقصود ہے، چاہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے آپ کو، مسجد میں بیٹھنا بذات خود مقصود ہے۔ ایک آدمی ناراض ہو گیا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی دیکھیے ابن رواحہ کو، وہ آپ کے ذات پر ایمان لانے سے اعراض کر کے ایک گھڑی کے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا ایک گھڑی اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ پر جو ہم ایمان لائے اس سے اعراض کر رہا ہے اور ایک گھڑی ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ رحم کرے ابن رواحہ پر، وہ ایسی مجلسیں قائم کر رہا ہے جن مجلسوں پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ ایمانی مجلس، مسجدوں میں ایمان کے حلقے پر فرشتے فخر کرتے۔ ایک روایت میں ہے، عطا ابن یسار فرماتے ہیں، ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی سے کہا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو تازہ کریں۔ تو اس نے کہا، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ جیسے آج کل لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، آج کل لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ لوگ اعتراض کرنے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اعتراض کرنا کمال کی علامت نہیں ہے، اعتراض کرنا ناقص ہونے کی علامت ہے۔
اعتراض کمال کی علامت نہیں ہے، اعتراض ناقص ہونے کی علامت ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، یہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ ابن رواحہ نے کہا کیوں نہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم اللہ کے صفات کا تذکرہ کریں گے تو ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا، اللہ کے صفات کا تذکرہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ ایک روایت میں ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آج ابو دردہ کا ہاتھ پکڑتے تھے، ابو دردہ کبار صحابہ، ابو دردہ کا ہاتھ پکڑتے فرماتے تھے عویمر آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، ایمان تازہ کریں گے، کیونکہ دل اتنی جلدی پلٹ جاتا ہے جیسے ہانڈی جب اس کا جوش بالکل کامل آ جائے، کامل ہو جائے تو کتنی جلدی ہانڈی کا ابال باہر آ جاتا ہے، اس سے بھی جلدی ایمان پلٹ جاتا ہے۔ آؤ ہم ایمان تازہ کریں گے، ایمان کی مجلسیں قائم کریں گے، اللہ کے صفات کے تذکرے کریں گے۔ فرمانے لگے ایمان بالکل لباس کی طرح ہے، آپ اس کو پہنے ہیں، اس کو نکال دیں، کتنی دیر لگی کہ آپ نے اس کو نکالا ہے، اس کو پہن لیا، کتنی دیر لگے گی؟ لباس کے پہننے اور نکالنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے بھی جلدی ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے۔ لباس کے پہننے اور نکالنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے بھی جلدی ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایک صحابی دو صحابی کا ہاتھ پکڑتے تھے، فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ ہم ایمان تازہ کریں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے تذکرے کرتے تھے۔ اسود ابن ہلال فرماتے ہیں ہم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے بڑے علماء صحابہ کبار صحابہ کے تذکرے، ہم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے ہم سے فرمایا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ہم ایمان تازہ کریں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، غور کرنا حدیث پر، غور کرنا حدیث پر، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ اپنا ایمان کیسے تازہ کرے؟ وکیف نجدد ایماننا، اپنا ایمان کیسے تازہ کرے؟ اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول، لا الہ الا اللہ کے قول کی کثرت کرو، یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تذکرہ کرو، یہ نہیں کہا۔ ہم لوگ مراکش میں تھے، وہاں کے ذمہ دار عبدالعزیز روحی بڑے علماء میں، اللہ اکبر، 1500 علماء تو اجتماع گاہ میں حاضر تھے، 50 ملکوں کے لوگ آئے تھے، 300 یورپ کے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، 150 زیادہ جماعتیں نکلی۔ عبدالعزیز روحی وہاں کے بڑے ذمہ دار، ان کا بیان ہو رہا تھا، کہنے لگے حدیث میں یہ نہیں ہے اکثر من ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر خوب کرو، کہا اکثر من قولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول کہنا دوسروں سے ہوتا ہے، ذکر انفرادی ہوتا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہنا ہے، کہنا دوسروں سے ہوتا ہے، ذکر انفرادی ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، حدیث میں کیا ہے لا الہ الا اللہ کے قول کی کثرت کرو، یعنی کلمے کے مفہوم کی دعوت، جتنا کلمے کے مفہوم کی دعوت دیں گے اتنا ایمان تازہ ہوگا، جتنا ایمان تازہ ہوگا اتنا دین میں کمال پیدا ہوگا، اور جب دین میں کمال پیدا ہوگا مسلمان دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ